بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں آج یہ 8واں پارٹ یا 8واں سبق یا 8ویں مجلس ہے، جس میں ہم ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کریں گے۔ وہ یہ کہ والدین کو چاہیے کہ جب ان کے بچے 7 سال کی عمر کو تجاوز کر جائیں اور اسی عمر سے بچے کے دل و دماغ میں ایک تصور بٹھانا شروع کریں کہ اللہ ہمہ وقت انہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمہ وقت اس بچے کے ساتھ ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ جس طرح بچہ دوسروں کے سامنے کبھی شرماتا ہے تو اس کو یہ بھی کہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تم رات کے اندھیرے میں ہو، چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے بند کمرہ ہو، چاہے کمل کے نیچے بچہ سویا ہو، بیٹا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو۔ والدین کو چاہیے کہ ہمہ وقت اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ بیٹا اللہ تمہاری آنکھ کی خیانت کو جانتے ہیں کہ جو تم کسی کی چیز کی طرف دیکھ رہے ہو یا انسان کی طرف دیکھ رہے ہو، کس نیت سے دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ جانتے ہیں، کس انداز سے دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے بھید کو، راز کو، نیتوں کو، کیفیت کو بھی جانتے ہیں اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے جو بخاری میں سب سے پہلے حدیث نقل کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بیٹا تمام نیتوں کا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی تم نیت کرو گے ویسے ہی تمہیں اس کا اللہ کے دربار میں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم بچپن سے ہی، جس طرح ہم بچے کو کبھی کتے سے، کبھی گرم پانی سے، کبھی ہیٹر سے، کبھی گرم چائے سے بہت ڈراتے ہیں، کبھی کتے سے ڈراتے ہیں، کبھی دوسری چیزوں سے ڈراتے ہیں، اور وہ بچے کو بڑھاپے تک وہ ساری وہ ڈر برابر اس کے دل و دماغ میں پیوستہ رہتا ہے، تو اسی طرح ہم نے بچے کے دل و دماغ میں کہ بچہ اپنے عمل کا اجر یا بدلہ بہتر پانے کے لیے نیت کا درست ہونا بچہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور جب آپ اپنے بچے کو اس کی یہ تربیت کریں گے تو یہ بھی تربیت اس وقت یہ بچے کی کرنی ہے جب آپ اس کو نماز سکھائیں گے، چونکہ 7 سال کی عمر میں تو نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال میں تو بالکل زبردستی بچے سے نماز پڑھوانی ہے، یعنی اس پہ تنبیہ کرنی ہے۔ تو جب ہم اپنے بچے کو نماز کے رکعتیں، نماز رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، تسبیحات، التحیات، دعائے قنوت، سلام کرنے کا طریقہ، نماز کی 51 سنتیں، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، مکروہات، مفسدات، جب ہم سب چیزیں بچے کو یاد کرائیں تو اس وقت ایک کام والدین ضرور کریں، وہ یہ کہ بیٹا تو ایسی نماز پڑھ جیسے اللہ کو تو خود دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا اپنے رب ذوالجلال کا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ بیٹا تو اگر اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم سے کم تیری نماز میں شروع سے لے کر اخیر تک کی کیفیت ہونی چاہیے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بالکل ام الاحادیث ہے، اور بخاری مسلم میں یہ حدیث درج ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا احسان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کر جیسے تو اپنے اللہ کو دیکھتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو اگر اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو والدین اگر یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس بچے کو اب بڑی عمر میں، یعنی 20 سال کو جب یہ تجاوز کر جائے گا، زیادہ اس کو آپ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھا گئے ہیں۔ یعنی آپ 10 سال کی عمر کے آس پاس میں جو آپ اسے 2 مہینے 3 مہینے سمجھائیں گے، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کی عمر جب ٹین ایج کو پار کر جائے گی، وہ جو آپ نے آج 3 گھنٹے سمجھایا تھا، شاید اتنا آپ پھر 3 سال میں یا 3 مہینے میں بچے کو نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے ہمیں اور ایک مثال ملتی ہے کہ کتنی بڑی بات خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی سواری میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، او بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں یا سکھاؤں گا، بس تم اللہ رب ذوالجلال، تم ان باتوں کو یاد رکھو، تجھے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ جب ارشاد فرمائے کیا کہ بیٹا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دیکھیے حقوق کی حفاظت کرو، فوراً اس کا بدلہ اللہ تمہارے صحت کی، تمہاری آنکھوں کی، تمہارے عقل کی، تمہارے فہم کی، ہر چیز کی اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اگر تم۔ اور بیٹا یاد رکھو، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو صرف اپنے اللہ سے مانگنا، بس جب تم اپنے اللہ سے اس توقع، اس امید اور اس آشا کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے اپنے نیاز مندی کے ہاتھ پھیلاؤ گے تو بیٹا تم اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے گی، نہیں پہنچا سکتے ہیں الا یہ کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل ہوگی تو لوگ تجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، ساری دنیا چاہیں وہ آپ کو کوئی غم یا خوشی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کی حقوق کا خیال رکھو، خدا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوشحالی میں بھی اگر تم خوشحالی میں، عبداللہ ابن عباس، خوشحالی میں خدا کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تنگی میں، پریشانی میں ضرور یاد رکھے گا۔ دیکھیں ہم خوشحالی میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کر پاتے ہیں، پھر جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ہم پھر اس وقت روتے ہیں، مگر اس وقت اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب تم خوشحالی میں ہو، اچھے حالات میں ہو، تم اس وقت اپنے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں غم میں، تمہاری پریشانی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ والدین اگر بچپن میں یعنی 7 سے لے کر 10 سال 15 سال تک بار بار یہی مذاکرہ، اسی طرح بچوں کو سمجھائیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آنے والا بچہ واقعتاً آنے والے دنوں میں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا، علم نافع بھی بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی والد صالح بھی ثابت ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی والدین کو ایسے بچے کے ذریعے سے راحتیں پہنچنا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کے بچوں کو اس طرح بنائے۔ جزاک اللہ۔